اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے امریکہ سے طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ نے، جو معروف کالم نگار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں۔ طیبہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے، بیت المقدس کے خلاف جو ٹرمپ کی جو حالیہ متنازع بیان ہے، آپ کے خیال میں امریکہ کے اندر اس فیصلے کے خلاف کیا احتجاج ہو رہا ہے؟ کیا وہاں کی جو گورنمنٹ ہے یا وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، آپس میں دونوں کی رائے متفق ہے یا دونوں میں اختلاف ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ یہ فیصلہ تو باہر اعلان کرنے کی تو جسارت جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سے آئی ہے، لیکن یہ اندر وہ کافی عرصے سے یہ امریکن پالیسی کا یہ ایک حصہ تھا کہ یہ کبھی نہ کبھی یہ ہونا تھا، کیونکہ امریکہ میں یہودی لابی کا بہت ہولڈ ہے اور یہاں ووٹ بینک بھی ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کوئی ان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ووٹ لیے ہیں وہ بھی اسی بیس پہ کہ وہ یہودیوں کو ایک تو اس میں جو وعدے انہوں نے کیے تھے اس میں یہ بھی ایک تھا تو وہ انہوں نے پورا کیا، تو اس کا کوئی خاص اس طرح کا رد عمل سامنے امریکہ میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ دیکھیں اکثریت عیسائی مسیحی یہاں پہ عوام ہے، اور مسیحی جو ہے وہ پولیٹیکلی کیسے ری ایکشن کر سکتے ہیں، کیونکہ سارا تو دار و مدار جو سیاست کا ہے اور جو ان کی اکانومی کا ہے وہ یہودی لابی پہ، اور وہ جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنی اسٹرانگ یہودی ہیں یہاں پہ، تو کوئی خاص ری ایکشن اس طرح بالکل بھی نہیں آیا۔ جی اچھا، لیکن ایک جو خبریں دنیا کے سامنے آتی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر، وہ یہ کہ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے، جو کابینہ ہے، جو حکومت ہے، اس کا اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں اختلاف ہے، بہت سے فیصلوں میں متفق نہیں ہوتی ہے۔ تو حالانکہ جو امریکی صدور جو پہلے گزرے ہیں ٹرمپ سے، انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا جو اس نے کیا ہے، تو کیا وہاں کا جو میڈیا ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ دونوں اس فیصلے میں صرف ٹرمپ کا یکساں یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے، جو وہاں کی بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اندر کے ادارے ہیں، وہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ وہ تو پولیٹیکل ہے، وہ تو ان کے دیکھیں یہ اس سے پہلے بھی تو انہوں نے فیصلے کیے کہ کچھ مسلم ممالک کو ہائی لائٹ کیا کہ ان کو امریکہ میں ان کا سفر بند کیا جائے، ان کا داخلہ بند کیا جائے، اور اس طرح کی بہت سے جب سے وہ بیٹھے ہیں صدارت کی کرسی پہ تو ان اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے، اور خود ان کی اپنی پارٹی ریپبلکن میں بہت لوگ ہیں جو کہ اندر گورنمنٹ کے بھی اور باہر عوام میں بھی جو کہتے ہیں ہم ریپبلکن ہیں لیکن ہم ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ مخالفت ہونا میڈیا میں ہونا، جیسے میڈیا میں تو یہ بات آتی ہے نا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ دارالحکومت انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اس کو یروشلم کا، لیکن کیا نقشے میں بھی یہ اس کو ثابت کر سکیں گے؟ تو ایک حقیقت ہے کہ اس کو دنیا اور خاص میں عالم اسلام اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی کہ جو چیز آپ نقشے میں نہیں بدل سکتے اس کو فیصلے سے آپ کیا وہ کر سکیں گے۔ تو مخالفت اس حد تک ہو رہی ہے، میڈیا میں ڈسکشن کی حد تک ہو رہی ہے، لیکن وہ جو ہم دیکھتے تھے نا مظاہرے ہونا یا احتجاج ہونا، جب بھی فلسطین پہ ظلم ہوئے ہیں یا جب بھی فلسطین کا مسئلہ ہوا ہے تو امریکہ نے خود نان مسلمز میں اس میں یہودی بھی شامل ہوتے تھے، بہت ملین مارچ ہوتے رہے ہیں ان کے مظالم کے خلاف، مگر اس حساب سے اس چیز کے اوپر اتنا ری ایکشن نہیں آیا۔ جی اچھا، لیکن ایک اور بات ہے کہ ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ خود عیسائی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ کٹر عیسائی ہے وہ، اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے نا اس نے یہ کام کیا ہے، تو کیا وہاں کے جو امریکہ کے جو عیسائی ہیں کیا وہ اس کے حق میں ہیں کہ ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے مطابق تو وہ عیسائیوں کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ان پہ ظلم کیا تھا، تو آپ کے خیال میں ٹرمپ کے بارے میں، اس کے عقیدے کے بارے میں کہ وہ واقعی وہ کٹر عیسائی ہے یا یہودیوں کے ساتھ مل گیا ہے، اس حوالے سے وہاں کے عوام میں کیا تاثر پایا جاتا ہے؟ یہ امریکن قوم یا عیسائیوں کے بارے میں آپ یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ تین جو اہل کتاب ہیں، اور تینوں کا جو مسئلہ ہے، تینوں کا جو جذباتی یہ مسئلہ ہے، اور ویسے بھی تینوں کے عقائد جو آپس میں ملتے ہیں، تینوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہودی اور مسلمان یہ جذباتی ہوتے ہیں، یہ اپنے عقائد کے لیے بہت سینسٹیو ہیں، یہودی اور مسلمان، تو ان کے ہی سامنے ایشوز سامنے آتے ہیں۔ آپ بہت کم دیکھیں گے کہ عیسائی جذباتی ہوتی ہیں، کچھ ان کے تو اعوذ باللہ جو خدا تھے عیسیٰ علیہ السلام ان کو صلیب پہ چڑھا دیا یہودیوں نے، تو تب انہوں نے جذباتی پن کا اظہار نہیں کیا اور آج تک کبھی نہیں کیا، تو
उनका एक नेचर है वो, और खासतौर पे अमेरिका के ईसाई जो हैं वो तो बिल्कुल ही उनको तो ये ईसाई जज्बाती अकीदे या मजहब के लिए कभी भी आप इनको जज्बाती नहीं देखेंगे। सो आए उन लोगों के जो कि इनका मजहबी जमातों से बड़े कट्टर किस्म के या ऑर्थोडॉक्स किस्म के चंद एक लोग हैं, मेजॉरिटी आवाम दे डोंट केयर इवन ईसाइयों में। ये सिर्फ यहूदी और मुसलमानों के जो चूंकि 19-20 का इनका फर्क है और इनका आपस में बहुत ज्यादा अकायद में भी बहुत ज्यादा ये एक दूसरे से करीब हैं, तो जज्बाती लिहाज से भी आप देखेंगे, इनको जोग्राफियाई लिहाज से, हर लिहाज से आप देखेंगे कि इनकी जज्बात में और लड़ाइयाँ और ईसाई जनाब मजाज के ही मुख्तलिफ हैं। जी। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा हमें कि पाकिस्तान की तरफ से क्या, चूँकि एहतजाज तो पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी मजम्मत की है, बहुत से हमारे सियासी लीडर भी मजम्मत कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने आया है कि जिसके सामने अमेरिका के सामने अगर वो मौक़िफ़ रखें, अमेरिका उनके मौक़िफ़ को देखे और उसको तस्लीम करे? तो और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जेम्स मेट्स ने जो पाकिस्तान का दौरा किया है, दरअसल वो इसी फैसले के तनाजुर में था कि पाकिस्तान को कायल करें कि वो किसी तरह से मज़ीद ऐसा सख्त रिएक्शन ना करें। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको किसी भी मुस्लिम यहाँ पे ये देखे, ये दुनिया आलम इस्लाम का इल्ला माशाल्लाह जो किबला है ना हुक्मरानों का, वो व्हाइट हाउस है। तो इसलिए किसी को कोई परवाह नहीं है किबला अव्वल किबला दोम पे कोई जज्बाती होगा, क्योंकि उन्हें पता है। और बाकी रह गई पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी, पाकिस्तान को तो अपनी पड़ी हुई है वक्त में नबूवत के जो इशू हैं वो उनसे नहीं, अपने नबी का इशू जो है वो खड़ा करके बैठे नहीं संभाले, तो कहाँ वो यहूदी और ईसाइयों के नबी के लिए जज्बाती होंगे? ऐसी कोई बात नहीं।